آر دے نائف بہت سادہ لوگ ہیں یا بائی ڈیزائن کر رہے ہیں؟ سر دس از آل بائی ڈیزائن. بائی ڈیزائن بالکل. یہ 21st سینچری میں کوئی بھی لیڈر اتنا معصوم نہیں ہوتا, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو, ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے, ہم نام نہیں لے سکتے ان کی وجہ سے نہیں کہ ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے ہم کسی کا نام لیں. لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ کنہوں نے 40,000 ٹی ٹی پی کے جو ممبرز تھے ان کو پاکستان لائے. ان کے اندر 4,000 سے زیادہ ان کا ڈکلیئر ریشنل کیا تھا لانے کا؟ سر میں عرض کرتا ہوں, نون فائٹرز تھے. نون فائٹر کتنے لوگ ان میں؟ 4,000 تو نون 40,000 ممبرز تھے. they were armed 40,000 ممبرز تھے ٹی ٹی پی کے, جس میں جو یہاں سے افغانستان منتقل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور جب یہ چند سال پہلے یہ ایک ڈیسیژن لیا گیا, آپ اس ڈیسیژن کی کوالٹی آپ چیک کریں. یہ پی ڈی ایم حکومت سے پہلے کی بات. اس ڈیسیژن کا ایگزیکٹلی اس ڈیسیژن کا لاجک آپ ٹیسٹ کریں, کتنا فالٹی لاجک تھا, کتنا فالٹی ڈیسیژن تھا. اور وہ ڈیسیژن بھی اندھیرے میں لیا گیا. کیا ڈیسیژن تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو واپس آنے دیں اور ان سے نیگوشیٹ کریں. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا, اور یہ ڈسکشن نہیں تھی, یہ پچھلے 60 سالوں کے جو گلوبل لیول کے اوپر ٹیررزم ہوا ہے میاں صاحب, اس کی اسٹڈی تھی. وہ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 2 طریقے ہیں کہ دنیا میں ٹیررزم کو آپ کنٹین سر اس کو ختم کر سکتے. نمبر 1 سب سے بڑا افیکٹو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آپ ایلیمنیٹ کریں. لیڈرشپ کو ٹوٹل ایلیمنیشن, لیڈرشپ بالکل ٹوٹلی لیڈرشپ منظر عام سے ختم. سر 90% کیسز پچھلے 60 سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹائٹل یہ ہے ہاؤ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اینڈ. یہ ٹائٹل ہے اس کا. دنیا کا یہ ریکارڈ ہے کہ 90% کیسز میں یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں بائی فورس, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں ایڈیالوجی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں ان کے سو کال کمانڈرز بھی ہوتے ہیں, ان کے مخبر بھی ہوتے ہیں, ان کے فنانسیئرز بھی ہوتے ہیں, ان کو پناہ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ ان کو لٹرلی ایلیمنیٹ نہیں کرو گے تو یہ جو مینس ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. فزیکل ایلیمنیشن یہ ضروری ہے. اونلی 10% کیسز میں, وہ تو ہم نہیں کر سکیں. یہ جو 10 میں آتا ہوں ادھر سر, یہ جو 10% کیسز باقی بچتے ہیں ان میں یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتی ہیں, اور ان کے اندر بھی یا مرج بھی ہو جاتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں ان میں بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز مذہب کے بیس کے اوپر بنائی جاتی ہیں ان کا لائف سپین باقیوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا اس سے آگے پیچھے جو اور اس قسم کے آرگنائزیشنز تھیں ان کو بہت وقت لگا پاکستان گورنمنٹ کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کی اداروں کو ان کو کنٹین کرنے کے لیے اور ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. روٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں. اچھا, اب اس کی جس کی روٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکسٹریمزم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری سوسائٹی اوور آل, ہم ایک پچھلے پروگرام میں یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ریڈیکلائز ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ایٹیٹیوڈز ریڈیکلائز ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا گفتگو کنورسیشنز ریڈیکلائز ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے یہ ایڈیولوجیکل مس انٹرپریٹیشن, اس کے پیچھے ایک جنرل انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے جس میں ہیٹریڈ, جس میں نان اکاموڈیشن, جس میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ نہ کرنا اور نہیں سمجھنا, صرف اس بات کے اوپر انسسٹ کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا میں سوچ رہا ہوں یہ صحیح ہے. اور صرف یہ بھی نہیں وہ کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور آپ مانو, اور وہ آپ مانو گے, بائی فورس آپ منواتے ہیں اور مانو گے وہ, اور جب نہیں منوا پاتے تو پھر آپ اسلحہ یوز کرتے ہیں. پھر میں ٹیررزم کی طرف آؤں گا, آ چکا ہوں. وہ ایک قسم کا تھریٹ ہے. اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا جیسے آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا. دیکھیں وہ باقاعدہ کہتے تھے بالکل ایسے یہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں ہیں لہذا انہیں ایلیمنیٹ کر دیں. صاحب دیکھیں جسی کو ہم نے کہا تھا کہ یہ پوسٹ ٹروتھ پیریڈ ہے, کہ یہاں پر سچ اور حق کی جو فرق ہے
اور جھوٹ کا بلکہ وہ جو آپ لوگ بولتے ہیں ٹروتھ ڈکے کا پیریڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹروتھ ڈکے ایک فنامنا ہے. وہ فنامنا وہ ہے کہ جس میں فیکٹس میٹر نہیں کرتے, ریالٹی میٹر نہیں ہمارے کرتی. ہاں ٹروتھ ڈکے پریویل کر رہا ہے. ہمارے ہم ٹروتھ ڈکے سے بھی میرے خیال میں ایک ڈگری آگے چلے گئے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ میری جو اپنی کنوکشن ہے, میری جو اپنی اسرشن ہے, میری جو بھی کچھ میں سوچتا ہوں, یہ ہائیلی ریڈیکلائزڈ تھنکنگ ہے یہ, اور اسی کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم. اور ایک ایکسٹریمزم ہوتا ہے اپنے تھاٹ کا, کہ آپ اپنے تھنکنگ میں, آپ اپنی سوچ میں, آپ اپنے کام میں, میں تو کہوں گا کرتوت میں ایکسٹریمسٹ ہو. لیکن یہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے. آپ صرف اس طرح سوچتے نہیں ہو, آپ اس طرح حرکت بھی کرتے ہو. اچھا ایک میرا سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ ہی, وہ یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ہاں, جو نارمز آف سیولائزڈ ایٹیٹیوڈ کے نارمز ہیں وہ تو انسان کے اندر انگرینڈ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں کسی کو گالی دوں گا آگے سے مجھے مار پڑے گی, میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو مجھے ریاکشن آئے گا اس طرح کا. تو پھر ہمیں کو بہت بڑی کوئی انڈوکٹرینیشن کی ضرورت نہیں اچھا انسان بننے کے لیے. تو پھر یہ سارا یہ فنومینن کیا ہے؟ اچھا ہونے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. سر دیکھیں, تو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بنیادی فیکٹر ہے کہ جی آپ اچھے. یہ میرے خیال میں آپ کی ازمپشن ہے. اچھا, اور یہ ازمپشن اس بیس کے اوپر ہے, ایک اچھا انسان جو ہے یہ اس کی ازمپشن ہے. ٹھیک ہے کہ سارے لوگ, شکر ہے کہ انسان اچھا تو ہے, کہ سارے لوگ میری طرح کے ہیں, اور سارے اچھے ہیں, جو ریشنل تھنکنگ ہے جن کی, ٹھیک ہے, ریشنل تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے, اور ریشنل ڈیسیژن میکنگ ہے, اور لاجیکل ہے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان نہ پورا لاجیکل ہوتا ہے, اور ناٹ نیسیسریلی کہ ان کی تھنکنگ یا ڈیسیژن میکنگ بھی ریشنل ہو. آپ کے سامنے ہے سیاست میں, ہمارے ملک میں آپ پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہو کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. کیا آپ کو اس میں ریشنلٹی نظر آتی ہے؟ جس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں, اس میں نہ ریشنلٹی ہے نہ ہیومینٹی ہے, نو لاجک ہے, نو لاجک ہے اس کے ٹوٹل اسٹوپیڈٹی. اچھا, اب کیا ہوا ہے, چونکہ ایک لارجر گروپ آج کل کے جو ذریعہ ابلاغ ہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا جو ہے, اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سو کال تھنکنگ جو ہے, ایڈیالوجی ان کی جو بھی ہے, اس کو انہوں نے اتنا پھیلا دیا ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر میاں صاحب وہ کیپیسٹی آج بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کو برائی کہیں. وہ اس قسم کی نیفیریس جو انٹینشنز ہیں لوگوں کے, ان کو کنفرنٹ کر سکیں. یہ ایک ایکو سسٹم بن گیا ہے, جو آپ نے کہا, یہ ایکو سسٹم بن گیا ہے جس میں ہم لیو کر رہے ہیں. اس ایکو سسٹم کے اندر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ویسٹرن انٹرسٹ نے ایک چیز پھیلا دی ہے, وہ یہ پھیلا دی ہے کہ ہم لیں گے اور ڈنڈے کے زور سے لیں گے. نہیں, اتنے یا ذہین ہیں وہ, اتنے اس حد تک وہ ایکوپڈ ہیں ذہنی طور پہ, اتنے لائٹنڈ ہیں کہ انہیں یہ ساری ٹیکنیکس آتی ہیں. سر آپ یہ کہیں کہ آیا دوسری سائڈ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کو کانفرنٹ نہیں کر پا رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک فیکٹر جو ہم بار بار کہا کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک پبلک ایجوکیشن نہیں کی. یہ پبلک ایجوکیشن ضروری ہے, لوگوں کو یہ سمجھنا, سوچنا, بتانا ضروری ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے, یہ جو کانڈکٹ ہے, یہ اینٹی سوشل ہی نہیں ہے, یہ آپ کی سوسائٹی کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے, یہ آپ کی ملک کے لیے تباہ کن ہے. اسی طرح اگر آپ کنٹینیو کریں گے آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی, جو بیٹھ چکی ہے. آپ کا سوشل اسٹرکچر بالکل بروکن ہو جائے گا, جو فیبرک ختم, جو فیبرک بروکن ہو چکا ہے. آپ نے یہ کہا کہ یہ ہے, اب عین ممکن ہے, یہ میرے خیال میں عین ممکن نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ میجورٹی ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن وہ جو میجورٹی ہے وہ میرے خیال میں اتنی زیادہ سپریسڈ ہے, وہ اتنی زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہے. یہ سائلنٹ موڈ میں ہے, نہ کردار میں نہ گفتار میں, دونوں میں نہیں ہے کہ وہ برے کو برا کہیں. یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے کہ اگر برا ہے تو اس کو برا سمجھو, پھر تو ہاتھ سے کرو, نہیں تو پھر منہ, پھر اس کو برا کہو. اور تیسری یہ ہے کہ برا سمجھو, کہ آپ اس کو ہاتھ سے ختم کرو. میرے خیال میں ہم تینوں چیزیں جو ہے نا لوز کر چکے ہیں, تینوں سٹیجز کو لوز کر چکے ہیں, کہ نہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, نہ ہم اس کو برا کہتے ہیں, اور نہ ہم اس برائی کو روکتے ہیں. ڈزنٹ اٹ او ٹو کریڈولسنس, ہماری جو کریڈولٹی ہے کہ ہم معصومیت سے ہر
فینسی اسٹوری کو بائی کر لیتے ہیں اینڈ وی اسٹارٹ لیونگ ان دیٹ ورلڈ آف سیلف ڈسیپشن. جو آپ نے پہلے کہا کہ آپ کے خیال میں کہ میجورٹی آف انسانیت جو ہے وہ اچھی ہے, ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایزمپشن ہونی بھی چاہیے, اور شاید ہو بھی ایسا, اور شاید آپ اس لیے اچھے بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے. اب اور لہٰذا وہ ہمارا ایک قسم کا بیس ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہاں پہنچنا ہے, بیس بھی اور منزل بھی, لیکن ہمیں ایگزیکٹلی وہ منزل بھی ہے. اور لیکن ہوا کیا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر وقتاً فوقتاً یہ چیزیں اپہیول آتے رہتے ہیں. آپ نے جرمنی میں دیکھا, بھی ہو جاتا, آپ نے نازیز کو دیکھا, وہ فیشزم وہاں پر آیا. مڈل ایسٹ میں ابھی آپ نے دیکھا اسی قسم کا فینومینا وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہی ہیں اسی نیریٹو کے تھرو اور اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کے تھرو. ہمارے ہاں کلوزر ٹو ہوم بھی میرے خیال میں یہی سچویشن ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ ہمارے فیور میں نہیں ہوں گے تو ہم ان کو برا کہتے ہیں. اگر ہماری سول سروس وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیور میں نہیں ہوں گے تو اس کو برا کہتے ہیں. اگر عام آدمی سیاستدان کو وہ کہتے ہیں ہماری فیور کے نہیں ہے تو اس کو برا کہتے ہیں. اب انہوں نے یہ ایک ایز اے انسٹرومنٹ, اب یہ پرابلم آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کون حل کرے گا, اور روٹ کازز کیا ہیں؟ روٹ کاز تو یہ ہے کہ آپ نے, میاں صاحب, روٹ کاز اس میں ہے کہ آپ نے پاکستانی نیشنلزم کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوا, آپ اون نہیں کرتے, نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اگر جو لوگ اون نہیں کرتے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں اون کرتے. اور 70 سال سے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہماری جو پارلیمنٹ ہے, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, ہماری جو اکیڈمیا ہے, ہمارے جو میڈیا ہے, وہ اس چیز کو کیوں فوکس نہیں کرتا کہ یہاں پر سب نیشنلٹیز کا کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انٹیلیجنسیا, اکیڈیمیا, یہی تو کنفیوز ہیں اور یہی تو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. سر کنفیوز نہیں ہے, یہ تو وہ بعض اوقات افغان کا جو گلوریفیکیشن ہے وہ اتنی کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی دنیا کی ریالٹی الٹیمیٹ ہے ہی افغانستان. سر دیکھیں تو یہاں ہر آدمی افغانی بننے کی اور مجاہد بننے کی کوشش میں ہے. سر دس از اے سیلفش انٹرسٹ اور کچھ نہیں ہے. یہ عام آدمی کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اب آپ اگر دیکھ لیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ پاکستان کے سائڈ پہ کیسا ہے اور اکراس دا بارڈر کیسا ہے. اکراس دا بارڈر اگر وہ سچے ہوتے, یہ جو آپ بات کرتے ہیں, اور وہ صحیح ہوتے تو پچھلے 300 سال سے لڑائیاں نہ کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اور ایک قوم بن کے ابھر رہے ہوتے. یہ کوئی 21 سینچری میں جہاں پر ابھی اور 15 سال کے بعد یا دو ڈیکیڈز کے بعد انسان, یہ جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرے گی. ٹھیک ہے, انسان صرف اس کو گائیڈ کرے گا اور اس کو پروگرام کرے گا. وہ جب دنیا یہاں تک جا رہی ہے اور آپ ابھی تک یہ کلیم کرتے ہو, وہ جو فرسودہ خیالات ہیں, یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو یونٹس ہیں, پاکستان کے جو مختلف لینگویج بولنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک ہی دھاگے میں پروئیں. وہ دھاگا کیا ہے؟ وہ ہے پاکستانیت. پاکستانیت کو اڈاپٹ کریں ایز این ایڈیالوجی. نہیں, یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہاں سر دیکھیں اس میں ہمارا بڑا مزار ہے. سر اس میں ہمارا افغانستان میں فراڈ کر کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سر اس میں ہمارا فرض ہے, وہاں ان کو پیسہ ملتا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی لوٹ رہے ہیں, ادھر بھی انجوائے کر رہے ہیں. صاحب یہ قصور ہمارا ہے, یہ کمزوری ہماری ہے, اس گناہ میں ہم بھی حصے دار. ابھی تو انتشار کا شکار ہے نا. یہاں فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرتی ہے, وفاق کچھ کرتا ہے, پروونس کچھ کرتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. کے کہتے ہیں جی ہم افغان ہیں. میں تو خود کئی افغانوں کو افغان نسل لوگ, یعنی پشاور میں یا کے بی میں بسنے والے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہم افغان نسل ہیں, وی او آر الیجینس ٹو افغانستان. پاکستان ہمارا ایشو نہیں. پاکستان میں انہوں نے اربوں روپیہ کمایا, انجوائے کیا, پریویلیجز, پرکس, لیکن ساتھ ساتھ وفادار وہ افغانستان. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, تو یہ جو افغانستان کے تاجک ہیں, کیا وہ افغان نہیں ہیں؟ وہ بھی. کیا افغانستان کے جو پشتو پرشین اسپیکنگ ہے, کیا وہ افغان نہیں ہے؟ نیشن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں تو وہ افغان ہیں. جن کا ذکر آپ نے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم افغان ہیں, تو کیا وہ تاجک ہیں؟
کیا وہ پرشین ہاں ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں افغان النسل. نہیں، بات آپ جو بات کر رہے ہیں ہاں. وہ افغان نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ آپ کو پشتو لینگویج کے ساتھ لنک کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ ٹرائبز کے ساتھ لنک کرتے ہیں جو پشتو بولتے ہیں اگینسٹ پاکستان اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے، ہاں. پیور ذاتی انٹرسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اب چونکہ پاکستان ایک کمزور اسٹیٹ ریاست ہے. ثابت ہوئی ہے، لیٹس ایڈمٹ دس ون. ٹھیک ہے. آج کل کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی فیڈریشن نے یہ الاؤ کیا ہو ایک پروونس کو، وہ کہے گا کہ میں آپ کو الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن نہیں کرنے دوں گا، یا میں آپ کا جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ کبھی آپ نے دنیا میں کہاں دیکھا ہے اور کہ اس ملک کا پرائم منسٹر اور اس ملک کا آرمی چیف ایک کافن کو کندھا دیں اور ہر 2 ہفتے کے بعد ان کو یہ کرنا پڑے. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ہماری اپنی اندرونی کمزوری ہے. میں کہوں گا یہ کمزوری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ان کو اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ان کا اپنا جو کنٹرول ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو رٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک آپ کی ساورنٹی پہ اٹیک ہوتا ہے، آپ کی کمیونٹی کوشچن کر رہے ہیں، آپ کی کمیونٹی پہ اٹیک ہوتا ہے، تو ہماری آرمڈ فورسز یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس کوئی اختیار کو اس وقت مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جا کے پارلیمنٹ میں کوشچن کریں کہ جناب انہیں بندے سانو مارن آ گئے ماری ہے کہ جان چھڑ دی ہے؟ ان کے پاس آتھورائزیشن، سر دیکھیں اسٹینڈنگ آتھورائزیشن ہوتی ہے ان کے پاس. سارے کے سارے ایکسکیوزز ہیں، یہ سارے کے سارے کام نہ کرنے کو. آپریشن عزم استحکام ڈسکس کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں وائی ناٹ آپریشن شوڈ اسٹارٹ؟ اٹ شوڈ اسٹارٹ اسٹریٹ اوے. تبھی میں نے کیا ضرورت ہے؟ میں 3 دفعہ ذکر جان بوجھ کے کر چکا ہوں، میں آپ کے وہ سوشل میڈیا پہ بھی تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو کہ یہ دنیا میں نہیں ہوتا. آپ اسپین کی بات لے لیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پریکٹیکل اگزامپل. ٹھیک ہے. اسپین کے کچھ علاقے تھے، ایک علاقہ تھا اسپین کا جہاں پر کچھ سو کالڈ ایریا ہے، وہ پچھلے کوئی چند ڈیکیڈ سے ان کی کوشش تھی کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. کیٹالینا یا پتہ نہیں. اچھا، اب آج سے کوئی 3 سال پہلے ان کے اگینسٹ اسپین نے ریبیلین کے چارجز لگائے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. کی وجہ اسپین ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اسپین ایک ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ہے، اسپین ایک ایکسیپٹڈ اسٹیٹ ہے. اس کے اندر جتنے بھی لنگوسٹک گروپ ہیں یا ایتھنک گروپ ہیں، یہ نارمل سی بات ہے. تو کیا آپ کے خیال میں کیا امریکہ میں سارے ایک جیسے لوگ ہیں؟ نہیں. تو کیا ہندوستان میں ہندوستان میں سارے ایک جیسے لوگ ہیں؟ ہندوستان میں تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اور کنٹریز ہیں یورپ کے سارے ایک جیسے لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. جب اسٹیٹ بن گئی، وہ اناؤنس ہو گئی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی، وہ اسٹیبلش ہو گئی. اب فیڈریشن کا کام ہے کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کے آئیڈیاز رکھتے ہوں اور جو وائلنس میں بلیو کرتے ہوں، اپنے ذاتی سیلفش انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دے مسٹ بی کنفرنٹڈ. لیکن جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اسٹیٹ کے سارے انسٹیٹیوشنز پہ فوکس کرتے ہیں نا. جی. ایگزیکٹو ہوا، فوج ہوئی، لا انفورسرز ہوئے، آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوئی، وہ بندے پکڑ لیتی ہے عدالتوں میں، وہ 2 دن کے بعد ضمانت پہ گھر آ جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ تو ہمارے اندر ہی اسٹیٹ فریگمنٹڈ ہے نا. یہی کمزوری ہے کہ جو اسٹیٹ فریگمنٹڈ ہے. اسٹیٹ آگے کیا کرے؟ اسٹیٹ تو ایک بندہ پکڑے جا رہا ہے، ایک چھوڑے جا رہا ہے. سر دیکھیں یہ فنڈامنٹل ایشو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. یہی تو ایشو ہے جس نے برباد کیا. ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے. وہ جو ہمارے یہ تو میں کئی دفعہ کئی وزیر اعظم کے ساتھ میں ٹریول کرتا تھا نا، کسی جگہ کو واقعہ ہو جائے تو میں ایز اے میڈیا سینئر کے طور پہ وہ کہتا تھا ہم کیفر کردار کو پہنچا دیں گے. تو میں نے کئی پرائم منسٹر کو کہا جی آپ تو پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ تو پکڑ لیں گے 10 دن اس کو ریمانڈ لیں گے، آخر میں عدالت چھوڑ دے گی. کیفر کردار پہ تو انہوں نے پہنچانا ہے. دیکھیں اگر لاء کے اندر کوئی لکونہ ہے، کوئی کمزوری ہے تو آپ اس کو دور کریں. اگر جوڈیشری کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں، یو ہیو ٹو بی کلیئر ناؤ، بیکاز ملک پاکستان اس نہج میں پہنچ گیا ہے جہاں پر وہ ایک اسٹیگنیشن کی صورتحال کے وہ صورتحال اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. جہاں اگر آپ کہیں لیگل ڈیفیکلٹیز ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں. اگر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا فنکشن ہے، وہ اس طرح میاں صاحب نہیں کر رہے، پرفارم نہیں کر رہے، حقیقت میں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایڈریس کریں.
اور یہ آپ کبھی نہیں کر سکتے چونکہ میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں اور میں بائسڈ ہوں, میں پریجوڈسڈ ہوں, میری اپنی لائکس ہیں ڈس لائکس ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ہمیں کسی گینس بک آف ریکارڈ میں ہم آ جائیں گے, وی آر دا موسٹ بائسڈ نیشن آن ارتھ. میرا خیال ہم نے اتنے بائسز ہمارے اندر ہیں شاید ہی دنیا میں کسی اور. جیسا پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی, ایز اے سول سرونٹ, جی سول سرونٹ یا ایز اے جوڈیشل آفیشل یا ایز اے لا انفورسر, لا انفورسمنٹ, ٹھیک ہے, یا کوئی اور, ہم اسٹیٹ کے آفیسرز ہیں, آفیشلز ہیں. ہم نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں, اور کوئی بھی اگر ہم پریجوڈسڈ ہیں, ہم بائسڈ ہیں, تو ہم اس فنکشن کے قابل نہیں ہیں. یہ کوشچن ہونا چاہیے. اگر کوشچن نہیں کرتا, اب آپ ایک سوال پوچھ لیں کہ کوشچن کون کرے گا, میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری بنتی ہے پارلیمنٹ. نمبر ون, پارلیمنٹ کے بعد جو پارلیمنٹ کا لیڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر, اور اس کی جو کابینہ ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن ٹیم ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دے شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ کون مس بیہیو کر رہا ہے, کون اپنے مینڈیٹ سے باہر کھیل رہا ہے, کون بائسڈ ہے, کون پریجوڈسڈ ہے. بڑے بڑے کام ہیں. یہاں تو آٹے کا بحران پیدا ہو جائے وہ نہیں قابو آتے. وہ جو آٹے کا بحران ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. نہیں میں کہ وہ نہیں قابو آتے تو اتنے بڑے لیڈر, پاپولسٹ لیڈر, اسٹیٹ کے پاس 10 کروڑ بندہ ہے. میاں صاحب دیکھیں ایسا نہیں ہے. وہ کیسے قابو؟ میاں صاحب دیکھیں یہ 225 ملین لوگوں کا ملک ہے. اس کے انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہیں. آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس ملٹری پاور ہے, آپ کے پاس اور جو لیگل انسٹرومنٹس ہیں, جو لیگل ایگزیکٹلی آفیسز ہیں اور انسٹرومنٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. یہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہو, آپ کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے, اور آپ کی اپنی کلیئرٹی آف تھاٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی کلیئرٹی کے اوپر ہے کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے نمبر ون. نمبر ٹو, یہ عوام کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے لیڈر سے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہو. یہ 40 سال سے یہ جو ایشو ہم نے فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اکانومی خراب کر چکے ہیں, 1 لاکھ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور آپ جسٹیفائی کر دیتے ہو کہ یہ شہید ہو گیا. آپ اس ماں سے پوچھو. یہ بات آپ نے بڑی عمدہ یہ آپ اس ماں سے آپ صرف کہہ رہے تھے باجی شہید ہو گیا, وطن پہ قربان ہو گیا. آپ اس ماں سے پوچھو, آپ اس کی ینگ بیوہ سے پوچھو, آپ اس کے 8 سال کے بچے سے پوچھو جس نے باقی ساری عمر 80 سال تک, یہ تو آج کا لوگ ایج اسپین ہے, اس نے باپ کے بغیر بھگتنی ہے, اس نے باپ کے بغیر گزارنی ہے, اس نے بیٹے کے بغیر گزارنی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے بینگلورز میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے, یہ بم پروف گاڑی چاہیے. بس ہمیں 30 سیکنڈ رہ گئے, ہم میرے خیال میں اسی طرف آ رہے ہیں کہ جو پرابلم ہے یہ ہماری طرف بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہماری سوچ کے اندر بھی ہے, یہ ہماری کیپیسٹی کے اندر بھی ہے, اور یہ ہماری کنوکشن کے اندر بھی ہے. آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنی ڈپلومیسی کو ری انفورس کریں. ٹھیک ہے, پورا UN آپ کے ساتھ ہے, امریکنز آپ کے ساتھ ہیں, ویسٹ آپ کے ساتھ ہے. یہ جو چھوٹا سا ایک فیکشن ہے افغانستان کے اندر جو کلیم کرتا ہے کہ ہماری زبان ایک ہے, چونکہ ہماری زبان ایک جیسی ایک نہیں ہے, بائی دی وے ایک جیسی ہے. اس کو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ بارڈر جو ہے یہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے, اور اس کو انفورس ہونا چاہیے.